بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ غزل علامہ اقبال کے مشقی و مروزی سوالات کے ساتھ نالج ود کلندر کی جانب سے خوش آمدید۔ بچوں، یہ غزل ماخوذ ہے علامہ اقبال کی کتاب بانگ درا سے، اور آج ہم اس کی مشق اور کچھ مروزی سوالات کو حل کریں گے۔ تو چلیں ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کچھ اہم معروضی سوالات کو دیکھتے ہیں۔ درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں۔ دوسرا ہے نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا۔ تیسرا ہے کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں۔ غزل نظم کی ایک ایسی صنف ہے جس میں عشق و محبت کا ذکر ہوتا ہے۔ آپشن بی، مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے۔ یہ سب غزل کے جو ہیں مصرے ہیں۔ غزل کے کم از کم اشعار کی تعداد 5 ہوتی ہے۔ 5 اشعار جو ہیں غزل میں لازمی ہونے چاہئیں۔ تو بچوں آگے جاتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالات جو ہیں ان کو حل کرتے ہیں۔ پہلا سوال، شاعر زمین و آسمان میں کیا ڈھونڈتا ہے؟ تو شاعر زمین و آسمان کی وسعتوں میں اپنے محبوب حقیقی اللہ تعالیٰ کو ڈھونڈ رہا ہے یا تلاش کر رہا ہے۔ دوسرا سوال، وصل کا وقت جلد کیوں بیت جاتا ہے؟ اس کا جواب ہم کہیں گے کہ وصل سے مراد محبوب کی ملاقات ہے۔ وصل کا وقت جلدی اس لیے گزر جاتا ہے کہ اس میں عاشق اپنے محبوب کے نظارے میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اسے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا، اور وصل کا وقت چونکہ خوشی اور مسرت کا ہوتا ہے اس لیے تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اب ہم اگلے سوال کی طرف جاتے ہیں۔ تیسرا سوال ہمارا کہ اہل دل سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس کا جواب ہم یوں دیں گے کہ اہل دل سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہوتی ہے۔ یہ لوگ اللہ کے ولی اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں۔ انہیں اللہ نے ایسی روحانی طاقت سے نوازا ہوتا ہے کہ وہ اپنے کرامات سے ناممکن کاموں کو بھی سر انجام دے سکتے ہیں اور اپنی سانسوں سے بجھتی شمع کو پھر سے روشن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم آگے جاتے ہیں سوال نمبر ہے کی طرف۔ سوال نمبر ہے ہمارے پاس ہے کہ محبت کا اولین درس کون سا ہے؟ تو اس کا جواب اس غزل میں سے ہے کہ شاعر کے مطابق محبت کا اولین درس ادب ہے۔ محبوب کی محفل میں خاموشی اختیار کرنا اور ادب و احترام کو ملحوظ رکھنا محبت کا اولین سلیقہ ہے۔ محبوب کی محفل میں کوئی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جو خلاف ادب ہو۔ اگلا سوال، خود پر نکتہ چینی کا کیا مطلب ہے؟ نکتہ چینی تنقید کرنے کو کہتے ہیں۔ تو خود پر نکتہ چینی سے مراد اپنی ذات میں خامیاں تلاش کرنا۔ عقل مند اور دانا لوگ دوسروں پر نکتہ چینی کرنے کی بجائے اپنے عیوب پر خود نظر رکھتے ہیں، اور انسان کی اصلاح تب ہی ہو سکتی ہے جب وہ اپنے اندر کی برائیوں کو خود تلاش کرے اور انہیں دور کرنے کی فکر کرے۔ اگلا سوال، ید بیضا کی وضاحت کریں۔ تو ید بیضا کے لغوی معنی سفید ہاتھ کے ہیں۔ ید ہاتھ کو کہتے ہیں، بیضا سفیدی کو کہتے ہیں، اور یہاں اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہے کہ جب وہ اپنا ہاتھ بغل میں ڈال کر نکالتے تھے تو وہ اس قدر چمکتا تھا کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں چندھیاں جاتی تھیں۔ زیر نظر غزل میں شاعر نے ید بیضا کا لفظ اللہ کے پاک بندوں کے لیے بطور تشبیہ استعمال کیا ہے کہ ان کے پاس بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح معجزے ہوتے ہیں۔ سوال نمبر 3 کہ صنعت تضاد کی تعریف کریں، مزید مثالیں دیں اور اس شعر میں اس کی نشاندہی کریں۔ شعر آپ اپنی کتاب کی مشق میں دیکھ لیں۔ اس کا جواب ہم یہ دیں گے کہ صنعت تضاد سے مراد کلام میں 2 ایسے الفاظ لانا ہیں
جو معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد ہوں، مثلاً روز و شب، سیاہ و سفید، زمین و آسمان، یہ سارے لفظ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہم مثالیں دیتے ہیں۔ مثال نمبر 1، فلک میں آگ لگ جاتی جو دونوں روبرو ہوتے، غروب شمس لازم تھا طلوع چاند سے پہلے۔ اب یہاں غروب اور طلوع یہ دونوں کیا صنعت تضاد ہیں۔ دوسری مثال دیکھ لیں۔ مثال نمبر 2 ہمارے پاس ہیں، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آگے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا، جو آگے نہ آئے وہ جوانی دیکھی۔ اب اس میں بڑھاپا اور جوانی دو ایسے الفاظ ہیں جو ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ تو وضاحت پہلے شعر میں غروب اور طلوع، جبکہ دوسرے شعر میں بڑھاپا اور جوانی صنعت تضاد کی مثالیں ہیں۔ سوال میں دیے گئے شعر میں وصل اور جدائی کے الفاظ صنعت تضاد کی مثالیں ہیں۔ اگلا سوال نمبر 5، کلام میں ایسے الفاظ جو املا کے لحاظ سے تو ایک جیسے ہوں مگر دونوں کا مطلب جدا ہوں تجنیس تام کہلاتا ہے۔ اوپر دیے گئے شعر میں تجنیس تام کی نشاندہی کریں اور کوئی سے 2 ایسے اشعار لکھیں جن میں صنعت تجنیس تام کا استعمال ہو۔ اوپر جو شعر لکھا گیا تھا وہ یہ ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ تو ہمارے پاس یہ جواب اس کا یہ ہے کہ لفظ میں اوپر کے شعر میں صنعت تجنیس تام کی مثال ہے۔ 2 مزید شعر، چمن پر کس نے الہی نگاہ ڈالی آج، کھل کھلاتی ہے گل کی ہر ایک ڈالی آج۔ دوسری مثال ہے، یک بیک چلا کے وہ پکار اٹھا، مار تیرے ہاتھ میں ہے مار اس کو مار۔ اصل میں تجنیس تام ایک ایسا لفظ ہوتا ہے جو 2 معنی تھے، ٹھیک ہے۔ وضاحت پہلے شعر میں ڈالی اور دوسرے شعر میں مار صنعت تجنیس تام کی مثالیں ہیں۔ اب دیکھیں، پہلے شعر میں ڈالی 2 دفعہ آیا اور دونوں جگہ اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ دوسرے شعر میں مار 2 دفعہ آیا اور دونوں جگہ اس کے الگ الگ معنی ہیں۔ اور اوپر جو شعر ہے، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، یہاں پہ میں آیا ہے اور اس کے بھی الگ الگ معنی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوا۔ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔